سے خوبصورت بیٹا کون؟ جس بیٹے کو اللہ کریم نے ابا بنانا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے چہرے پر ایک روشنی گھوما کرتی تھی، ایک لائٹ تھی جناب عبداللہ کے چہرے پر. جب تک ان کا نکاح جناب آمنہ سے ہوا، بی بی آمنہ سے نکاح ہوا، خدا کی امانت آمنہ کی امانت گاہ میں منتقل ہو گئی. اس کے بعد وہ چمک جو عبداللہ کے چہرے پر تھی وہ آمنہ کے چہرے پر آ گئی. تمام بچوں میں سب سے حسین بچہ عبداللہ، سب سے حسین. 10 منٹ باقی ہیں، وقت 1 منٹ بھی اوپر نہیں لے کے جاؤں گا. انا بن الذبیحین آپ کو سمجھانا ہے کہ یہود و نصارہ کو حضور سے دشمنی تھی کیا مسئلہ تھا؟ کون سی عزت و وقار ہے جو پروردگار اسماعیل کے ذریعے نبی علیہ السلام کے سر پہ رکھ رہا ہے؟ اچانک ایک دن کیا ہوا؟ مکے میں شور مچ گیا. کیا شور مچا؟ لوگوں، زمزم کا کنواں گم ہو گیا، ملتا نہیں. زمزم کا پانی گایا، گم. کہاں چلا، کدھر گیا؟ جا کے دیکھ رہے زمین مل گئی. یا خدا، یہ کیا ہوا؟ اب عبد المطلب، مکے کے سردار، حضور کے دادا، کعبۃ اللہ کے مجاور، حاجیوں کے خدمت گزار، نمازیوں کو پانی پلانا عبد المطلب کی ذمہ داری، اس کے گھرانے کی ذمہ داری. پانی تو ہے نہیں، زمزم غائب، کیا کرے؟ جناب عبد المطلب ابراہیم کے بیٹے، اسماعیل کی نسل کے فرزند آئے، بیت اللہ کا دروازہ پکڑا اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے عجیب دعا مانی. اللہ پروردگار، یہ زمزم کا کنواں گم ہو چکا ہے، اللہ یہ زمزم کا کنواں مل جائے. میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں پھر سے ابراہیم کی یاد کو تازہ کروں گا. اپنے بیٹوں کے اندر جو میرا سب سے خوبصورت بیٹا ہے اسے تیرے نام پہ ذبح کروں گا. یہ حضور کے دادا نے منت مانی. اللہ کی حکمت، اللہ کی شان، اللہ کی بارگاہ سے امتحان. دوسرے دن ایک دم خوشی کا شور مچا، لوگوں مبارک ہو، زمزم کا پانی نظر آ گیا. اس کا تو عید کا دن آ گیا، مکے والے پانی پی رہے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر سے لگاتے ہیں. اس پانی کا احترام کرنا چاہیے. حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بڑے نواب صاحب تھے ہندوستان میں. کہنے کہ اس پانی میں کیا رکھا ہوا ہے، خواہ مخواہ کے لیے وہاں سے لے کر آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں لوگوں نے بہت سمجھایا، اس نے پیشاب کر کے استنجا کیا، ایسی بیماری لگ گئی کہ حکیم اجمل خان ہمدرد والے سب علاج کر کے تنگ آ گئے، اسی بیماری میں مر گیا. جہاں بیٹھتا تھا ایسی گندی اور خبیث بدبو آتی تھی کہ عطر کی شیشیاں چڑک چڑک کر تنگ آ گئے، مگر وہ نواب صاحب کی بدبو نہیں جاتی تھی. جان بوجھ کر زمزم سے استنجا کیا تھا، کہنے کو پانی. مگر اللہ کی حکمت، اللہ کی شان. مکے میں شور مچا، لوگوں مبارک کو زمزم کا پانی مل گیا. اب کوئی جاتے آنکھوں سے لگا رہے، کوئی سر پہ لگا رہے. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں صرف پانی نہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیو گے خدا وہ نیت پوری کر دے گا. اللہ علم عطا کر دے گا، کلمہ عطا کر دے گا، صحت عطا کر دے گا، بھوک مٹا دے گا، غربت و افلاس کو دور کر دے گا، تم میں توکل اور یقین کی دولت پیدا کر دے گا. اب حضور کے دادا بھی خوش کہ کنواں مل گیا زمزم کا. ایک دن گزرا، اگلے دن حضور کے دادا عبد المطلب حتیم کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے. حتیم کعبہ وہ ٹکڑا ہے نا کعبے کے پاس چورس سا، وہاں لیٹے ہوئے تھے. ایک دم آواز ہے، عبد المطلب اپنا وعدہ بھول گئے؟ یاد ہے تمہیں؟ تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک دم گھبرا کے اٹھے، اللہ مجھے وعدہ یاد ہے. آج تاریخ پھر خود کو دوہرا رہی تھی. محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المطلب اٹھے، ہاتھ میں چھری، اور جیسے قصائی بکروں پر نظر کرتا ہے، یہ تھے حضور کے گھر والے. اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی مضبوطی. آ کر بیٹوں پر نظر دوڑائی. ایک سے بڑا یہ خوبصورت کھڑیل جوان بیٹا، لمبے تلنگے، مگر نظر ٹکی عبداللہ پہ جاتی. عبداللہ پہ نظر ٹکی. حضور کی بڑی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی بہن ماں کی جگہ. انہوں نے ماں کے مرنے کے بعد اس بھائی کو سب سے چھوٹے عبداللہ کو پالا تھا. چھوٹے بھائی سے اولاد کی طرح محبت. کہنے لگی ابا جان تیور بدلے ہوئے، مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تو ہٹ جا بیچ میں سے، میں نے اللہ سے ایک منت مانی تھی، ابراہیم کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، آج پھر وہ ابراہیم اور اسماعیل کی داستان دہرانے کی تیاری ہے. زمزم کا کنواں مل چکا ہے، میں نے اپنے سب سے حسین بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی منت مانی تھی، میں اسے لینے آیا. بہن کیسے جانے دیتی؟ ماں کی طرح پالا تھا،
گھبرا گئی، تھرا گئی. ابا جان خدا کا خوف کرے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ کو خدا کا واسطہ رک جائے، تھم جائے، ابھی جلدی نہ کرے. دیکھو بیٹا صفیہ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، تم بیچ میں نہ. ابا جان آپ کو خدا کا واسطہ اب مہلت دے دیجیے. اب تاریخ بتاتی کہ حضور کی یہ بڑی پھپھی اماں بی بی صفیہ یہ اپنے بھائیوں کے پاس پھری ہیں، ایک ایک بھائی کے پاس، تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دو. اس کے بعد یہ عورت ابا کے پاس آ گئی، کہنے لگی ابا جان مجھے 2 دن کی مہلت تو دے دیں. بیوی کیا چاہتی ہے تو؟ کہنے لگی بس میں بھی اللہ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتی ہوں، میں نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہے. وہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ سب حیران پریشان. ابھی حضور کی بڑی پھپھی اپنا زیور بیچا، سب چیزیں بیچ کے دیوانہ وار پھرتی پھر رہی ہے، پیسے جمع کر رہی ہے. انہوں نے کہا ابا جان بیٹھے قرآن اندازی کرتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں. پرچیاں ڈالی، ایک پرچی پہ لکھا 40 اونٹ اور ایک پہ لکھا عبداللہ. پرچیاں ڈالی، پرچی نکلی عبداللہ کا نام کہ عبداللہ کو ذبح کرو. عبد المطلب نے کہا دیکھ صفیہ رک جا. اب صفیہ کیسے رکے؟ اس نے چھوٹے سب سے چھوٹے بھائی کو ماں کے مرنے کے بعد لاڈ پیار سے اولاد کی طرح پالا تھا، وہ کیسے کہتے ابا ذبح کر دو؟ پھر پریشان ہو گئی، کہنے لگے ابا مجھے یقین ہے جیسے اللہ نے ابراہیم کے اسماعیل کو بچایا تھا نا، اللہ میرے عبداللہ کو بھی بچائے گا، مجھے مہلت تو دے دیں. اب عبد المطلب جو ہے اب دل تو ان کا بھی نہیں چاہ رہا، مگر کیا کرے، اتنا بڑا وعدہ کر چکے ہیں. اگلا دن آتا ہے، صفیہ نے پتہ نہیں کہاں سے بھائیوں سے پیسے اکٹھے کیے، گھر کا زیور جائیداد بیچ کے آج صفیہ نے پرچیاں ڈالی. 80 اونٹ، ایک پرچی پہ لکھا 80 اونٹ، ایک پہ لکھا عبداللہ. پھر پرچی اٹھی تو عبداللہ کا نام. عبد المطلب نے کہا نہیں بیٹا صفیہ آج بس کر جا، بہت ہو گئی. صفیہ ابا کے پیروں میں گر پڑی، ابا خدا کے لیے بس کر جائے، ایک دن کی مہلت مجھے اور دے دیں، اللہ کے واسطے مجھے ایک دن کی مہلت اور دے دیں، میرا اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا. اگلے دن یہ صفیہ پھر اٹھ کر دیوانہ وار جو کر سکتی تھی جاتی ہے بھائیوں کے پاس، چاچا کے پاس، تایا کے پاس، خدا کے واسطے 20 روپوں کے پیسے اور دے دو، میرا اللہ ضرور راستہ کھولے گا. اگلا دن آتا ہے، صبح کا وقت ہے، حضور کی بڑی پھپھی اماں بی بی صفیہ ہے، حضور کے دادا جناب عبد المطلب ہے، ادھر حضور کے ابا جناب عبداللہ بیٹھے ہیں. یہ حضور کی پیدائش سے نکاح سے پہلے کا واقعہ ہے عبداللہ کے. اب پرچیاں ڈالی، اب پرچی میں کیا لکھا؟ 100 اونٹ. اگلی پہ لکھا عبداللہ. پرچی ڈالی، پرچی اٹھائی، 100 اونٹ کی پرچی نکلی. صفیہ تو خوشی سے اچھلنے لگی، مگر یہ تھے عبد المطلب. اب سے پہلے جو پرچیاں ڈلی تھی ایک مرتبہ صرف اٹھتی تھی. فرمایا صفیہ بہن ہے، بھائی کی محبت میں کہیں کوئی گڑبڑیشن نہ ہو جائے. اب یہ پرچی 7 مرتبہ اٹھے گی، 7 مرتبہ الگ الگ لوگ اٹھائیں گے، آنکھیں بند کر کے اٹھائیں گے، اور 7 مرتبہ پرچی اٹھتی ہے. 7 مرتبہ 100 اونٹ کی پرچی نکلتی ہے. اس کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، حضور کے ابا باقی بچ جاتے ہیں. اس لیے حضور کہتے تھے، فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے عبداللہ ذبیح تھے ابا اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. 2 مرتبہ میرے خاندان کی رسم گزر کے گئی ہے. ایک میرے جد امجد اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نام پہ ذبیح اللہ تھے، اور ایک میرے عبداللہ ابا جناب عبداللہ وہ اللہ کے نام پہ ذبیح تھے. تو میرے دوستو ذبیح کون تھا؟ اسحاق کے اسماعیل ذبیح اللہ تھے. اور یہ بتایا کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اسماعیل کو اگر مانا جائے، اسماعیل کی عزت کو، تو عزت ماننی پڑے گی کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کی عزت کو تو ماننا نہیں. ارے مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے. اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، پیدا کرنے والا، 1.25 لاکھ انسانوں کو نبی بنانے والا، بہار اور گرمی، خزاں اور موسموں کو بدلنے والا، وہ قرآن کے اندر اعلان کر چکا ہے، محبت کی مہر لگا چکا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب یہ کائنات کی صبح جب تک باقی ہے میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تیرے ذکر کو اونچا کرتا چلا جاؤں، تیرا ذکر بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو، یہ تھوڑا سا وہ پس منظر ہے جس پس منظر کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہود و نصارہ کو دشمنی کیوں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کے خاندان کی عزت. پہلے تو سارے نبی کس کی اولاد میں تھے؟ اسحاق کی اولاد میں، یعقوب کی اولاد میں، اور اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک نبی پیدا کیا، اور ایسا نبی پیدا کیا کہ معراج کی رات ہے، صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی.
सफेद बांधे खड़े थे सब नबी और मुंतजिर नजरें, कोई बोला वो देखो सब इमामों का इमाम आया। आदम से ईसा तक तमाम के तमाम नबी सफे बांध कर खड़े हैं और एक इमाम का इंतजार कर रहे हैं जो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, असल में यह हसद है जिसकी वजह से इस दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ कि नबूवत बनी इसराइल से निकलकर इस्माइल के अंदर चली गई और मानना पड़ेगा हुजूर की इज्जत को। ये दुश्मनी थी, ये उनके अंदर हसद का मादा था, जिसकी वजह से बहुत सारी उन्होंने अजीब व गरीब हरकतें की, जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया। वो तर्जुमा और तशरीह अगले जुम्मे आपकी खिदमत में इतवार को अर्ज करूंगा। आज वो पस मंजर अपने सहन में रखिएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या मौला करीम सबके साथ रहम करम आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह, हम तेरे बंदे गुनाहगार खताकार बहुत कमजोर हैं। ऐ अल्लाह, ये गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस गर्मी को ठंडक से तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया की गर्मी से भी बचा, हमें कब्र की गर्मी से भी बचा, हमें हशर की गर्मी से भी बचा। ऐ अल्लाह, हमें हशर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जगह अता फरमाना। ऐ अल्लाह, साक़ी कौसर के हाथों से हमें जामे कौसर का शरबत अता फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारी कब्र को कुशादगी अता फरमाना। ऐ अल्लाह, वहां की तंगी और सड़न और गलन से बचाना। ऐ अल्लाह, कुशादगी अता फरमा, खैर व बरकत के फैसले फरमा। जो साथी हज बैतुल्लाह के लिए जा चुके हैं, जा रहे हैं, ऐ अल्लाह सबके लिए खैर व बरकत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके कुर्बानी के इरादे हैं उनके लिए आसानियां फरमा, जो जानवर ला चुके उनकी हिफाजतें फरमा। या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी जो इबादत हैं अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हर वो खैर व बरकत जिसका मुतालबा तेरे पाक नबी ने फरमाया हम सबको अता फरमाना। हर वो शर जिससे हुजूर ने पना चाही हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिएगा। जब भी नज़ा का आलम तारी हो, हम सबकी जुबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।